بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، یعنی حجاز کی سرزمین سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ تو معزز سامعین، حجاز جزیرۃ العرب کے اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مکہ اور مدینہ داخل ہے، اور بصرہ شام کی زمین میں ایک شہر کا نام ہے جو دمشق سے 3 دن کی مسافت پر ہے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کا بیان آیا ہے یہ آگ 650 ہجری میں ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ آگ حجاز کے درمیان سے طوفان اور سمندر کی موجوں کی طرح بلند ہو رہی تھی اور پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں کو جلا کر راکھ بنا رہی تھی۔ اس میں بجلی کی کڑک کی طرح آواز بھی تھی اور اس میں مختلف رنگ بھی تھے۔ چنانچہ یہ آگ اسی طوفانی حیثیت سے مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، مگر حدود مدینہ میں ٹھنڈی پڑ گئی، یعنی حدود مدینہ کی کسی چیز کو نہیں جلاتی تھی۔ اس آگ سے مدینہ منورہ کے لوگ گھبرا گئے اور وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے اور صدقات دے رہے تھے کہ اس آگ سے 50 دن تک مدینہ منورہ روشن تھا۔ مدینہ کے لوگ رات کو اس کی وجہ سے کام کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ہم نے بصرہ اور شام کے علاقوں کو روشن دیکھا تھا۔ یہ آگ سورج سے زیادہ روشن تھی، دن کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج ہے یا نہیں۔ یہ آگ پتھروں کو جلاتی تھی مگر درختوں کو نہیں جلاتی تھی۔ اسی طرح مدینہ کے اندر حدود حرم میں اثر نہیں کرتی تھی، چنانچہ اگر کسی پتھر کا آدھا حصہ حرم مدینہ میں ہوتا اور آدھا حصہ باہر ہوتا تو یہ آگ باہر والے حصوں کو جلا ڈالتی تھی اور اندر والے حصے کو چھوڑ دیتی تھی۔ تو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ رونے میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس آگ کا رخ آسمان کی طرف موڑ دیا اور لوگ محفوظ ہو گئے۔ یاد رکھیے، آناق الابل سے مراد یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اونٹوں کی گردنیں، تو اس سے مراد بصرہ کی چٹانیں ہیں کہ اس آگ کے ختم ہونے کے بعد بغداد پر تاتاریوں کا حملہ ہو گیا جس سے بغداد تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ آگ 3 جمادی الثانی 650 ہجری میں نمودار ہوئی تھی اور 27 رجب 650 ہجری تک 35 دن تک مسلسل جاری رہی تھی۔ قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ تو دوستو، قیامت کی جتنی علامات تھیں تو اکثر ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق پوری ہو چکی ہیں، جن میں سے میں نے آپ کو ایک بتلا دی کہ ایک آگ نکلے گی جو قیامت کے قرب کی نشانی ہوگی۔ تو بتائیے، یہ جو بہت بڑی نشانی تھی قیامت کی، یہ 650 ہجری میں پوری ہو چکی ہے، آج 1400 ہجری چل رہی ہے، تو بتائیے آج کا کیا عالم ہوگا؟ آج کتنے فتنے آ چکے ہیں، آج قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس روز محشر کے لیے تیاری کرنی ہوگی، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس آیت کا مصداق بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رک گیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں اس روز محشر کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔